إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے بابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل اختیار کرتے ہیں سب اپنی حاجات کے لیے جس استماع سے دعا کر سکیں دعا میں شامل کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتمسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا سب حاجات کے لیے یا وجیہ اشفع لنا آخری مرتبہ ظہور امام کے لیے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات محمد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرہ الصلوات خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مومن کا مومن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کا مومن کی زیارت کرنا اللہ عز و جل کے نزدیک عبادت ہے، اور یہ اس علی کے صدقے میں تو امیر المومنین ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ جب ان کے والد حضرت ابوبکر وہ رسول اللہ کی عیادت پہ تشریف لائے حضور کے گھر، تو مولا علی تشریف فرما تھے، تو حضور کی عیادت کرتے تھے لیکن مولا علی کو دیکھتے تھے۔ تو ان کی بیٹی نے ان سے سوال کیا کہ بابا جان آپ حضور کی عیادت کے لائے ہیں تو آپ علی کو بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ نظر اللہ وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کرتا، یہ تو سب جانتے ہو۔ تو میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا تو پھر عبادت کیسے ہو گیا؟ اللہ تو کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ دیکھیں درود کا بھی خاص ادب ہے اور نعرہ حیدری کا بھی خاص ادب ہے۔ درود کے لیے ادب یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی اپنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود تو کسی بھی طریقے سے بھیجنے ثواب ہے، لیکن فرمایا کہ جب بلند آواز سے درود بھیجتے ہو تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ جتنے ماشاءاللہ مومنین تشریف فرمائے اس سے بھی بلند ہو سکتی ہے آواز، میرا اپنا خیال ہے۔ درود بھیجنے کا ادب یہ ہے۔ اور یا علی ذکر علی عبادہ، دیکھیں حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جب علی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کبھی یہ مشکل آ جائے کہ ذکر پر بھی پابندی لگ جائے، اگر کھل کے ذکر نہ ہو سکے، گزرے نا زمانے سے بنی امیہ کے بنی عباس کے، تو کہا کہ ذکر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر علی سامنے نہ ہو تو دل میں محبت رکھنا نہیں، ذکر کرنا عبادت ہے۔ ذکر کرنا مشکل ہو جائے حب علی عبادت، دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی شیعہ سنی اختلافی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے مجھے اگر میڈیا پہ دیکھا ہے تو میرے سنی بھائی وہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانتے ہو، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا، لیکن مولا علی کی محبت ہر مسلمان رکھتا ہے۔ ایک اہل سنت عالم ہے، منقول ہے کہ پوچھا گیا ان سے کہ کیا آپ سنی ہیں؟ تو کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ سبحان اللہ۔ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ ہے میرے ساتھ آپ بس ناری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو کہا کہ علی علی کرتے ہیں 100%، علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کہ فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے، بہت غور کرنا ہو، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو جائے گا کہ فرق کیا ہے علی اور باقی اصحاب میں؟ تو نے کہا فرق یہ علی اور باقی اصحاب میں کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔
حیدری کہنے کا ادب بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے نعرہ حیدری کہیے تو عبادت تو ہو جاتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا طریقہ کار تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے نا، تو اگر حضور نے مسکرا کر وہ حدیث کہی ہے تو وہ بھی آگے مسکرا کے کہتے تھے، تاکہ وہ جو پورا حق کے مطلب ادا ہو جائے کہ حضور نے کس انداز سے بات کہی۔ اگر حضور نے غضب سے کوئی بات کہی ہے تو وہ بھی اپنے لہجوں کو ویسے ہی بنا کے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حدیث بیان کی تھی۔ حضور نے علی کو مولا ہاتھ نیچا کر کے بنایا تھا یا ہاتھ اٹھا کے بنایا تھا؟ جی، تو اگر اور غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، دیکھو غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آیا گزشتہ چند سالوں سے کہ حضور نے کہا تو انہوں نے تو بلکہ کہا کہ شیعہ دشمنی میں تم نے علی کو مولا کہنے چھوڑ دیا۔ جی، بات ایسے ہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اللہ ولی، نبی ولی اور علی ولی، پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں۔ ایسے ہی ہے نا؟ پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، یا اللہ پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ میں 2 دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اور کل، تو میں چاہتا ہوں کچھ ولایت اہل بیت پہ بات ہو جائے، اس لیے کہ جو اہل بیت کی ولایت ہے وہ متصل ہے رسول اللہ کی ولایت سے، رسول اللہ کی ولایت خدا کی ولایت سے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے 3 ولی بتائے، آسان آ رہی ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے، اور وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی، جا کر دیکھ لیجئے گا حالت رکوع میں جب زکوٰۃ دی گئی تو کس نے زکوٰۃ دی اور کس کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ مجھے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جو اتنا ضرور ہے کہ جب علی نے زکوٰۃ دی اور آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد بہت سونے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی۔ جی، بہت سونے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی کہ شاید ہمارے لیے بھی کوئی آیت نازل ہو جائے۔ دیکھو اگر علی کی کاپی کرو گے نا تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ جی، ذکر علی بھی کی، ذکر نبی بھی کیجیے، ذکر علی بھی کیجیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، بچے اردو سمجھنے والے یہاں موجود ہیں، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے پر ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ ولایت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، متصل ہے خدا کی ولایت سے۔ دیکھیں ایک بات میں آج اسٹیبلش ہو جائے، یہ جو ولایت ہے نا اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں، رسول اللہ نے غدیر میں یہ نہیں کہا، توجہ رکھنا، میں وضاحت میں نہیں جا سکوں گا لیکن آپ قدیمی مومن ہیں ماشاءاللہ۔ رسول اللہ نے غدیر میں یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا۔ اب اس سے یہ نہ پوچھنا کہ اگر کے ساتھ کس کے لیے کہا، اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، یہ رسول اللہ نے نہیں کہا۔ رسول اللہ نے طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں، اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہہ کے بیان ہی نہیں کی، نہیں، اگر کہہ کے رسول اللہ نے مولا علی کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کی۔ کیوں؟ جہاں اگر آ جائے نا، اگر وہ ولایت ایبسولوٹ نہیں ہوتی، وہ عصمت مطلق نہیں ہوتی۔ دیکھو والدین کی اطاعت ہے یا نہیں؟ بے شک والدین کی اطاعت ہے، اور یہ میرے جوانوں کا پیغام ہے۔ حسینی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کو راضی کرتے ہوئے، اگر اس کے والدین راضی رہیں گے اس سے، تب امام حسین علیہ السلام اس سے راضی ہے۔ بہت واضح سی بات ہے، بلکہ میں درمیان میں موقع آ گیا تو سناتا ہوں جملہ۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا تھا، سلوات بھیجے گا مل کے، اللہ
اس خط میں اس نے لکھا کہ میرا باپ، یہ نہیں کہا کہ شیعہ نہیں، بلکہ کہا کہ میرا باپ ناصبی ہے. کہا مولا بتائیے کہ میں کیا کروں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ جا کر دیکھیے گا شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں اس خط کو لکھا ہے. امام علیہ السلام نے جواب دیا، 3 جملے لکھے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو 3 جملے ہیں نا، یہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے موبائل پر یہ بڑا بڑا اس کو جو ہے نا وہ گولڈن ورڈز میں لکھا ہوا ہونا چاہیے. امام علیہ السلام نے کہا کہ پہلے جملہ فرمایا کہ المدارات افضل من المکاشفہ، دیکھو گزارا کر لینا کسی طریقے سے صلح کے ساتھ وہ بہتر ہے اس جھگڑے سے کہ جس میں بعد میں پشیمانی ہو. حتیٰ ناصبی ماں باپ کے لیے امام نے یہ کہا. اب سوچو کہ جو مومن ہے، اللہ اکبر، اور اس میں پھر شوہر زوجہ کا حق بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ بھی ہونا، آپ اگر کسی طریقے سے رشتے کو بچا لیں اللہ کی خاطر، یقین جانے گا یا تو اللہ آپ ہی کی زندگی میں آپ کو کوئی جزا دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی قربانی کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اولاد میں آپ کو عطا کرے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی کسی کی کوئی نیکی ہوتی ہے اسے اسی زندگی میں جزا مل جاتی ہے، اگر خود جزا نہ ملے یا نیکی بہت بڑی ہو تو وہ جزا اولاد میں جاری رہتی ہے. جملہ کہتا ہوں، ام البنین کی جزا کا نام ہے ابو الفضل عباس. اللہ اکبر، اللہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انی اللہ اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نہیں ضائع کرتا، اللہ کہیں نہ کہیں اس کی جزا دیتا ہے، یا آپ کو دے گا یا نسلوں میں دے گا. یہ میری ماں بہنیں تو سن رہی ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، بڑا کامن جملہ یہ، نیکی کر نہیں، اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال. وہ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ جوان سمجھے کہ جو میں نے جملہ کہا بزرگوں سے معذرت، کچھ باتیں جوانوں کے لیے بھی کرنی ہے. تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اس لیے کہ اب جس سے نیکی کرتے ہیں وہی منہ کو آ جاتا ہے. پھر مولا علی نے فرمایا بھی ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ اس اعتبار سے ہے بات کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، یعنی اس سے احتیاط کرو گا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا؟ نہ. دیکھو یہ جو کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ وہ کہتے ہیں جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جو نیکی کی جزا کو اللہ سے چاہتا ہے اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. بندے بدلتے ہیں، اللہ تھوڑی بدلتا ہے. جی تو جہاں کہیں کبھی سناؤں گا، اب اس بات تو موقع نہیں ہے. قرآن کریم میں 6 مقامات پر ہے فاستبقوا الخیرات، یا اسی فارمیشن میں ہے، یعنی سبقت کرو خیر کی طرف. جب کوئی نیکی دیکھو چلو میں جملہ کہہ دیتا ہوں وہ جو ادھورا رہ گیا تھا کہ اترا ہوا شیخ کا چہرہ غدیر میں نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. تم کو روزہ ملا، ہم کو مولا.
یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کو امیر شام ملا، کسی کو امیر کائنات ملا۔ یہ تو اپنی تقدیر کی بات ہے، ہم تو اس تقسیم پر راضی ہیں کہ کسی کے نصیب میں امیر شام آ جائے وہ مبارک ہو، ہمارے نصیب میں امیر کائنات آیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بے تو محمد و آل محمد۔ اچھا، جب میں یہاں سے کہہ رہا ہوں میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر بات کو نہ لے جانا، کہ مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ کفر و نفاق و شرک اچھا پورا ہوا، خدا کا ارادہ غدیر میں مولائیوں کو مل گیا، مولا غدیر میں اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، ندی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ یہ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ کفر و نفاق و شرک جو اردو سمجھ لیتے ہیں، اب میرا ساتھ دینا، ایک بہت لطیف یہاں پر تعبیر ہے کہ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں۔ تو مولا کی جو اطاعت ہے نا وہ اگر کے ساتھ نہیں ہے، بات یہ ہو رہی تھی۔ والدین کی اطاعت ہے، اس میں کتنا بڑا ثواب اور اجر ہے۔ اب میں جو خط سنا رہا تھا وہ سنا، اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں۔ امام جواد نے خط لکھا کہ دیکھو اگر تم بغیر کسی تنازع کے، اختلاف و جھگڑے کے اپنی زندگی گزار لو تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا، یہ اس تنازع سے بہتر ہے جس میں بعد میں شرمندگی ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا یہ یاد رکھو ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ دیکھیے گا اگر کوئی مشکل بھی ہے تو اللہ نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی بھی رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی میں صرف آسانیاں ہوں۔ آپ کو بڑے سے بڑا جو انسان نظر آئے گا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ تو امام نے کہا ان مع العسر یسرا۔ تیسرا فرمایا کہ تقوی اختیار کرو فإن العاقبۃ للمتقین، تقوی اختیار کر لو اس لیے کہ عاقبت متقین کے لیے، اختتام متقین کا اچھا ہے۔ پھر امام نے اسے دعا کی، کہا ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو تیرا باپ ناصبی ہے تو تو اس کا عقیدہ چونکہ ٹھیک ہے اس لیے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ جو امام کی روایت کا مفہوم ہے ثبتک اللہ علی ولایتنا، اللہ تجھے ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے، ولایت کو نہیں چھوڑنا، جو موضوع ہے ہمارا۔ امام نے خط لکھا، چند مہینوں بعد اس کا پھر خط آیا کہ مولا وہ جو آپ نے ہدایات دی تھی اس پر میں نے عمل کیا اور اب الحمدللہ میرا باپ بھی آپ کا چاہنے والا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کا احترام ہے، لیکن جو والدین کی اطاعت ہے وہ اگر کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن میں سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو اطاعت نہیں کرنا۔ دیکھیں کہ والدین معصوم نہیں ہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آگے کا دنیا میں ان کا احترام کرنا، یہ نہیں کہ بے احترامی کرو گے لیکن اطاعت نہیں کرنا۔ جہاں اگر آ جائے نا وہاں عصمت مطلق نہیں رہتی، عصمت مطلقہ۔ علی کے باپ میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے نہیں ہے، یہاں عصمت مطلق ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے، اگر کے ساتھ نہیں ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، اگر کوئی دروازہ ہوتا تو علی ہوتا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر کل علم دوں گا تو اس کو دوں گا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کل علم دوں گا، یہاں اگر نہیں ہے۔ اس لیے جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے رسول اللہ کی اطاعت، ویسے مولا علی کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ ولایت مطلق ہے، یعنی ایسی ولایت ہے کہ جس میں کوئی شرط نہیں، جس میں کوئی قید نہیں ہے۔ بس میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا رہا ہوں۔ اچھا ذرا غور کیجیے گا، یہی ولایت منتقل ہوئی علی سے حسن، حسن سے حسین سے۔ یہ جو رسول اللہ
مولا حسین کے لیے سجدے کو طول دیتے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ نانا کی پشت پر نواسا بیٹھا ہے تو فقط نواسے کی خاطر وہ سجدے کو طول دیے جاتے ہیں، نہیں، یہاں کچھ سمجھانا ہے، امت کو سمجھانا ہے، امت کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہیں ہدایت ملے گی تو حسین کی وجہ سے ملے گی، ورنہ آپ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ میرے شیعہ سنی بھائی یہاں تشریف فرما ہوں گے، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی بھی فرقے کی مسجد، اور ان کے مولانا سے سوال کریں، مفتی صاحب سے سوال کریں کہ مفتی صاحب اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کا نواسا آپ کی پشت پر آ کے بیٹھ جائے تو کیا سنت رسول ہے کہ آپ اس سجدے کو طول دیں گے؟ تو ایک مرتبہ سجدے کو 70 مرتبہ پڑھا کے تو دیکھ لیں، وہ بھی اس گرمی میں، اگلی نماز سے پہلے ہی وہ فارغ ہی نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ دیکھو گرمی میں سننا جتنا مشکل ہے، پڑھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے پورے وقت کے ساتھ پڑھوں۔ کہیں نہ کوئی کسی شیعہ مجتہد کا فتویٰ ہے، نہ اہل سنت کسی عالم مفتی محترم ان کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی نواسا نانا کی پشت پر آئے تو سنت رسول ہے کہ سجدے کو طول دو۔ پتہ چلا یہ نواسا نانا کی پشت پر نہیں ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ امامت حسین ہے جو رسالت مصطفیٰ پر موجود ہے، اور حضور تعارف کروا رہے ہیں، حضور سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو یہ بڑی بات نکل آتی ہے محرم میں، جیسے محرم شروع ہوتا ہے کوئی دشمنوں کی جانے سے بھی، کچھ نادان دوستوں کی طرف سے بھی کہ عزاداری یا نماز یا حسین، ایسی باتیں آ جاتی ہیں نا۔ دیکھو ان باتوں کو کبھی اپنے کمیونٹی میں آنے نہ دیں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حسین پشت پر ہے، تو کیا حضور نے نماز چھوڑ دی؟ حضور نے نماز چھوڑ کے تو حسین کو گود میں نہیں لیا۔ اچھا کیا حضور نے یہ کیا کہ نماز تو نہیں چھوڑی لیکن حسین کو اتار دیا؟ اس سے بہتر حسین اور نماز کو کہاں ملایا جا سکتا؟ اللہ اکبر، جیسے حضور نے ملایا، نماز بھی جاری رکھی، حسین کو بھی پشت پر رکھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، ایسے ہی تھا نا، سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ظاہر نہ کرنا، میں آہستہ آہستہ اختتام تک جاؤں گا کہ وہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے میرے شیعہ سنی بھائی، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ بھائی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اس لیے حضور کہتے تھے، دیکھو یہ ولایت ہے۔ آج اگر کوئی کہے کہ مولانا غدیر کا واقعہ 14 سال پہلے کا ہے، علی کی ولایت کا 14 سال پہلے، وہ آج آپ اس کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دہرانے کی ضرورت پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس غدیر کے اعلان سے آج یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ بات پہنچی جی۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو فقط کوئی ریفارمسٹ نہیں سمجھتے کہ فقط کوئی آئے گا جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، وہ الہی نمائندہ ہے۔ تو ہم اس ولایت سے اس ولایت تک آنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمارے سر پر ایک ولی کا سایہ باقی ہے؟ ہاں، اور امام مہدی کے لیے حتیٰ مدینہ سے جو تحقیقات چھپتی ہیں نا، اس میں سے ایک تحقیق کا موضوع یہ تھا کہ من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ امام مہدی پر سب کا اتفاق ہے، بلکہ کتاب البخاری کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث نمبر 3193، اس میں یہ ہے، ریفرنس دے دیا میں نے، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے
لیکن امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں۔ یہاں امام بخاری نے نام نہیں لکھا حدیث میں، لیکن جو شروحات بخاری، فتح الباری فی شرح صحیح بخاری، یعنی جیسی کتاب میں انہوں نے تو واضح کیا کہ الامام هو المہدی، عیسیٰ کی جو نماز پڑھائیں گے وہ مہدی ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں کوئی بھی مسلمانوں میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم عیسیٰ کے امام بنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا، عیسیٰ کی امامت کرواؤں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ یہ بات پہنچی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا امام بننے کے لیے مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ تو یہ ایک علی ہی تھا، کوئی نمائشی مردہ اس کے سامنے آئے، علی جنازہ پڑھے تو مردہ ہو جائے، حقیقی مردہ آئے ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ زندہ ولایت ہے، وہ غدیر میں ولایت ختم نہیں ہو گئی، یہ آج تک جاری ہے۔ اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ایک ولی خدا کے تحت ہیں، اس کے سائے میں، اس کی ولایت میں۔ تو من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کا مطلب آج یہ ہے من کنت مولا فہذا مہدی المولا، وہ ولایت جاری ہے۔ من کنت مولا فہذا حسن المولا، من کنت مولا فہذا حسین المولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاتل مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ رضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی المولا۔ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ترتیب، ہم اس ترتیب کے ماننے والے ہیں، اس ولایت کے ماننے والے ہیں۔ کیا کہنا، ابھی خطبے میں میں نے درود و سلام پڑھا مولا امام زمانہ پر تھا، درود وہ کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود النقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں اگر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے خیال میں، بعد میں سے سن لینا، یہ مجرد ترین درود ہے، کوئی مشکل ہو آپ نماز کے بعد 14 مرتبہ 14 معصومین کی نیت سے اس درود کو پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ہدیہ کریں حضرت حجت کی خدمت میں اور پھر دعا مانگیں، دعا پوری نہ ہو جائے تو پھر بات ہی کیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہر امام کا مسئلہ ہے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ان امام مہدی پر جو صاحب دعوت نبوی ہیں، یعنی امام مہدی تک نا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہر امام کی خصوصیت پہنچی ہے، اسی لیے تو وہ بقیت اللہ ہے، اللہ کے پاس باقی رہ جانے والی آخری حجت ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، یہ بقیت اللہ کا لقب امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث میں فرمایا، صحیح ہے؟ کیونکہ کسی نے کہا کہ مولا کیا آپ کے جو قائم آئیں گے انہیں ہم ایسے سلام کریں کہ السلام علیکم یا امیر المومنین؟ امام نے کہا امیر المومنین میرے جد فقط علی بن ابی طالب ہے، یا اللہ۔ پھر فرمایا کہ مولا کیسے سلام کریں؟ امام نے ایک اور بات بھی کہی، کہا امیر المومنین فقط علی ہیں، جو اپنے لیے اس لقب کا انتخاب کرے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب کو ایسے سلام کیا جا سکتا ہے، السلام علیکم امیر المومنین، اور کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا واضح سی بات ہے، چونکہ بات دور تک جاری ہوتی ہے لہذا میں وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں بھی احتیاطاً جملہ کہہ دوں گا کہ السلام علیکم امیر المومنین جب علی کو کہیں گے تو محمد جو ہے وہ علی کے بھی آقا ہے، علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ گھبرا تو نہیں گئی کیا؟ یہ مولانا وہ کیا ہو گیا؟ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ سب سے پہلے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ،
صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے میرے بھائی، صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. اللہ اکبر. جی ایک سلوات کا حق بنتا تھا یہاں پر، آپ کو بھیجنی چاہیے تھی یہاں پر. تو امام جعفر علیہ السلام نے کہا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے سلام نہ کرو، وہ صرف جد میرے مولا علی کے لیے. پھر کہا مولا پھر قائد آل محمد کو کیسے سلام کرے؟ کہ السلام علیکم یا بقیت اللہ، ایسے سلام. اے بقیت اللہ العظم، آپ پر سلام، اللہ کی باقی رہ جانے والی آخری حجت ہے. تو اسی لیے امام زمانہ تک ہر امام کی صفت، تمام انبیاء کی صفات بھی اور تمام معصومین کی صفات بھی، تو درود و سلام ان پر بھی تو صاحب دعوت نبوی ہیں. وصولت الحیدریہ، جو صولت حیدری کو یعنی مولا علی علیہ السلام کی شہامت کو رکھتے ہیں. والعصمت الفاطمیہ، جن تک حضرت سیدہ کی عصمت پہنچی ہے. والحلم الحسنیہ، سلام ان پر جن تک امام حسن علیہ السلام کا حلم پہنچا ہے. والشجاعت الحسینیہ، ان پر سلام جن تک امام حسین علیہ السلام کی شجاعت پہنچی. والعبادت السجادیہ، مولا سجاد کی عبادت کے وارث سے. یہ ولایت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو نا؟ سبحان اللہ. والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، جتنی بھی قال الباقر و قال صادق کی حدیثیں سب کے بارے سے امام زمان علیہ السلام. والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ، امام کاظم علیہ السلام کے علوم کے بارے سے، امام رضا علیہ السلام کی حجتوں کے بارے سے. والجود التقویہ، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے بارے سے. والنقابت النقویہ، امام علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے بارے سے. والہیبت العسکریہ، اپنے بابا امام عسکری علیہ السلام کی ہیبت کے بارے سے. والغیبت الالہیہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی غیبت کی ایک جھلک انہیں عطا فرمائی. یا اللہ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کن حجتوں کو ماننے والے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے ان کے نام اور ان کی صفت اپنے ناموں سے مشتق کی. یعنی کیا؟ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. مجھے پتا خستگی ہے لیکن ساتھ دینا میرا. وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. مشہور دعا ہے نا، مشہور دعا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. دیکھو یاد ہے تو میرے ساتھ پڑھنا. الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قریب الاحسان. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جب آدم علیہ السلام کے رب نے انہیں کلمات سکھلائے. مجھے بتلائیں مسلمان کون سے کلمات ہیں؟ بھائی جو بھی کلمات ہیں وہ فَتَابَ عَلَيْهِ، جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی. وہ کلمات یقیناً آدم سے بلند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جبھی تو ان کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے، پسند آ رہی ہے. تو یہ کلمات سکھلائے. یعنی کیا؟ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. بات اختتام پر آ گئی. وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین سید الشہداء بنایا. چلیں گے میرے ساتھ اور آگے. وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب والشہادہ تھا، انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسی کاظم بنایا. اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا. اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا، انہیں علی نقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا. اور وہ خود غائب تھا، لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھا. جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا تخلقوا باخلاق اللہ. ابھی میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی صفات انہیں عطا کی. ہم سے بھی کہا گیا اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. یعنی
وہ ارحم الراحمین ہے، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. نہیں اچھا ہے، نہیں اچھا ہے، میں پڑھوں گا کہ وہ ارحم الراحمین ہے کہ تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. وہ رزاق متین ہے نا اللہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں مل رہا ہے تم بھی آگے تقسیم کرنے والے بن جاؤ اور دیجیے گا. وہ ستار القلوب ہے، عیب چھپاتا ہے، عیب ظاہر نہیں کرتا. کہ تم بھی دوسروں کے عیب چھپانے والے بن جاؤ. کسی کی کوئی بات پتہ چلے تو 10 واٹس ایپ گروپوں میں فارورڈ نہ کرو. ہر بات فارورڈ کرنے والی نہیں ہوتی. پہلے تو یہ دیکھو کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر صحیح بھی ہے تو کیا وہ اجازت ہے شرم کہ میں فارورڈ کروں؟ آج کل شیطان نے اس طرح سے ہمیں اپنے قبضے میں لے لیا ہے کہ وہ کبھی واٹس ایپ ہے، کبھی یوٹیوب ہے، کبھی فیس بک ہے. آج شیطان بھی ماڈرن ہو گیا، اس میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. جیسے صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، تو اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا خطرہ یہ ہے کہ ویوز کے لیے، لائکس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ بنا دو کہ پھر کسی کی عزت خراب ہوتی رہے تو ہوتی رہے. یہ ہر کسی کام نہ ایسی چیزوں کو دیکھو، نہ آگے فارورڈ کرو، نہ شیئر کرو. اللہ ستار العیوب ہے، آپ بھی عیب چھپانے والے بن جائیں. عیب چھپائیں لوگوں کے. حدیث میں آئے کہ جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے 70 عیب چھپائے گا. عیب چھپائیں. یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو میں تو نصیحت نہیں کہتا کہ میں کسی کو نصیحت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود ابھی نصیحت کے قابل ہوں. میں تو فقط یہ کہ جو ائمہ علیہ السلام کی حدیث میں سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں بس، اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اسے بس تو بات ختم کر دی میں نے. جیسے اگر دیکھنا ہے نا کہ مظہر تام میں صفات خدا بندی، ہم سے کہا گیا تم بھی ان صفات کو اپناؤ. جیسے علی ابن ابی طالب تھے، اب علی کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں رہی، عین اللہ بن گئے تھے. ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں رہتے، ید اللہ بن گئے تھے. ان کی زبان اپنی زبان نہیں ہے، لسان اللہ. ان کا چہرہ اپنا چہرہ نہیں، وجہ اللہ. کیا کہنے صحیح. اسی کو تو کہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے کعبے میں بلایا ہے میرے بھائی. علی کو کعبے میں بلایا ہے. فقط ایک علی ہے جو کعبے میں آیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. ہمیں امام بھی اپنا، لوگوں کو امام ملتے گئے، ہمیں جو امام ملا وہ کہاں سے ملا ہے؟ خدا کے گھر سے. جی خدا کے گھر میں جو آیا وہ ہمارا امام ہے. ایسے ہی ہے جی. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے. اللہ ضائع نہیں کرنا. اللہ اکبر. پرزور حیدری ایسے ہی ہوا نا، کوئی اختلافی بات تو نہیں کر رہا. اچھا غدیر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. وہاں غدیر چوک پر جو محفل تھی اس کا پانی تھا لا الہ الا اللہ. خطیب محفل تھے محمد رسول اللہ. موضوع محفل تھا علی اور ولی اللہ. غازی عباس علیہ السلام کے خطبے کے جملہ سناؤ. وہ چھت پہ گئے نا، جب کعبے کی چھت پہ انہوں نے خطبہ ایک دیا 8 ذی الحج کو. جب 8 ذی الحج کو خطبہ دے کر مکہ چھوڑ دیے، پھر کربلا کی طرف تشریف لے گئے. تو اس کا جو پہلا فکر ہے نا غازی عباس علیہ السلام کے خطبے کا، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ اچھا کوئی پہلی بات تو یہ کہ تعجب کی بات کرتی ہے نا کہ کوئی کعبے کی چھت پہ چڑھا جائے، عجیب سی بات کرتی ہے نا یہ. لیکن مولا عباس علیہ السلام نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. اللہ اکبر.
غازی کے لیے اس نے تعجب کی بات نہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا تھا. تو یہ علامہ طالب دوری صاحب نے کتاب لکھی تھی حدیث کربلا, اس میں بھی اس خطبے کو لکھا انہوں نے, اور فارسی کتابوں عربی کتابوں میں بھی ہے, متاخرین کی کتابوں میں, کہ غازی پاک علیہ السلام جب کعبے کی چھت پہ گئے, میں تو ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, خطبہ پھر کبھی سناؤں گا, کہ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ, حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا. جی کعبے کو یہ شرف بخشا, علی کا نہیں, کعبے کا شرف. الحمدللہ الذی شرف هذا, اشارہ کیا اس بیت کی طرف, اس بیت کو یہ شرف بخشا بے قدوم ابی ہے. قدوم کہتے ہیں قدم کو, قدموں کی جمع ہے. اب کہتے ہیں باپ کو عربی میں, ابی ہے یعنی حسین کے بابا, اشارہ ہے امام حسین کی طرف, بعد موجود ہیں. ترجمہ کرتا ہوں, حمد اس پروردگار کی جس نے اس بیت کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی, کہ ان کے بابا کے قدم کعبے میں آئے, کعبہ اور زیادہ باشرف ہو گیا. پھر فرمایا من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ, یہ آخری جملہ مصائب سے پہلے ذرا توجہ رکھنا. من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ, کل تک جو وقت گھر تھا, اصبح قبلۃ, وہ قبلہ بن گیا. کل تک جو فقط بیت تھا, اصبح قبلۃ, وہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. بھائی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کس نے خود کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. اللہ اکبر. ہم جسے ولی مانتے ہیں, جسے امام مانتے ہیں, یہ کس نے خود کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا, اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. یہ ولایت سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بار نجف رسا نعرہ اور لگاؤ جو سب مل کر لگائیں انشاءاللہ سے, پھر میں اختتام بتا رہا ہوں. جب 2 انچ کی زبان یا علی کہتی ہے تو 6 فٹ کا بدن, وہ بھی تو ایسا ہو جس کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کا ایسا, علی کے ماننے والے کی آنکھیں بھی ایسی ہوں کہ پتہ چلے علی کے ماننے والے کی آنکھیں, اس کی زبان بھی ایسی ہو, جی اس کے ہاتھ بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں. یہ صحیح ولایت کا مطلب ہے. ولایت کا مطلب فقط محبت نہیں ہے, ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ علی کا اختیار قبول کر لیا. وہ ہے ولایت, اتھارٹی, حق رکھنا. صحیح ہے. بس عزیزوں, کربلا میں معاملہ یہی ہے. کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بغض ابی کہ حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں, وہ جو غدیر کی دشمنی تھی وہ کربلا تک آ گئی. آج بھی یہی معاملہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, تو یہ سلسلہ کب رکے گا, کیسے رکے گا؟ سادہ سی بات ہے میرے بھائی, علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دو, رک جائے. جب تک وہ کہتے رہو گے یہ ہوتا رہے گا, لیکن ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو تو مال دے دینا اور جان بچا لینا, اور اگر ایمان کو خطرہ ہو تو جان دے دینا, ایمان بچا لینا. عزیزوں, کل شام غریبہ گزری ہے. عزادار یہاں تشریف فرمائے, محبت امام حسین میں تشریف فرمائے سخت گرمی میں. تو بس جتنا توفیق ہو جائے میں کچھ کہوں گا اور مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ گریہ فرما لیجیے گا, مولا قبول فرما لیں گے انشاءاللہ. پھر اگر کل اور توفیق رہی تو میں انشاءاللہ اور پھر تفصیل سے پڑھوں گا. مجھے عزاداروں کا بھی خیال ہے وہ احترام مجلس میں تشریف فرمائیں. دیکھو کل جو شام غریبہ گزری نا, تو ایک بچی اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میر انیس پر ہزاروں سلام.
مرثیہ لکھ کر گئے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اب جب بیوی یہ کہہ رہی ہے تو مولا نے کیا کہا؟ میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیلانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو ماتا۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر۔ جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی وہ سمجھ سکتے ہیں اس کیفیت کو۔ شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ اب اصغر قیامت تک کے لیے حسین کے سینے پر ہے، سکینہ زندان شام میں ہے۔ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جو تاریخوں کی ترتیب ہے نا اس ترتیب سے مسائل پڑھو۔ آج 11 محرم کا دن گزرا ہے، 11 محرم کو شہدائے کربلا کی لاشیں بکھرے پڑے ہوئے تھے، بیویوں کو اسیر بنا کر جب سواری پر سوار کروایا گیا، بے محمل بے کجاوا اونٹ ہے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی اور فرمایا خبردار، ہر شخص سے کہا کوئی کسی بیوی کے قریب نہ آنے پائے، میں خود سوار کرواؤں گی۔ جب مدینہ سے چلے تھے تو یاد ہے جب اللہ اکبر بی بی ام کلثوم آئی تھی تو ابو الفضل عباس آئے تھے، جب علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کروانے آئے۔ دیکھو اگر یہ باتیں واضح کتاب میں نہ بھی لکھی ہو نا تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ آج اگر سعادت مند بیٹا کوئی ہے تو وہ جب کہیں چاہے وہ بس میں لے جا رہا ہو چاہے وہ گاڑی میں لے جا رہا ہو اپنے ماں باپ کو، تو وہ ہاتھ پکڑ کے سوار کرواتا ہے یا نہیں؟ تو کیا علی اکبر نے نہیں سوار کروایا ہوگا اپنی ماں کو؟ جو خاندان ہاشمی، اللہ اکبر۔ تو میر انیس کئی کلام سے سناتا ہوں آپ کو، وہ لکھتے ہیں جب 28 رجب کو چلے تھے تو کیا تھا؟ پہنچی جوئی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سکتے پیغمبر، اور فضا کو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ پھر کہتے ہیں فرزن کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ پھر کہتے ہیں 11 محرم کی سواری کیا ہے؟ ایک دن تو مہیا تھا وہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، پردہ تھا نہ ہودج، محمل تھا نہ ہودج، نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری۔ بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے۔ جزاک اللہ، یہی گریے کا حق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابن وہب سے روایت، سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگار تو آنکھوں پر رحم فرما جن پر ہمارے نام سے آنسو آتے ہیں، امام صادق علیہ السلام۔ پھر کہتے تھے وارحم الصرخہ، صرخہ جانتے ہو عربی میں کسے کہتے ہیں؟ چیخ کو، فریاد کو۔ امام کہتے تھے پروردگار تو ان فریادوں پر رحم فرما جو ہمارے جب حسین کے نام پر بلند ہوتی، حسین پر رونا ہے تو گھٹ گھٹ کے نہیں رونا، آواز کے ساتھ رونا ہے۔ اپنے دلوں کو کربلا لے کر جاؤ، مولا کوئی عاشور ایسا بھی آئے کہ تیرا حرم سامنے ہو، ایک طرف حسین کا حرم ایک طرف عباس کا حرم، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھے، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا مسائل۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ خود تشریف لائی، انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی بی بی کے قریب نہ آنے پائے، میں خود ہاتھ پکڑ کے سوار کرواؤں گی۔ ام فرما قاسم نہ صحیح کیا ہوا، زینب تو ہے نا، دیکھو کل تو سب شہید ہو چکے ہیں نا، اب فقط بی بی زینب ہے۔ تو بی بی زینب ام کلثوم، عباس نہ صحیح کیا ہوا، زینب ہے۔ ایک خاتون کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، کہے فضا آج آپ کو بھی زینب سوار کروائیں گے۔ اپنی ماں کی کنیز کو جسے یہ ماں کہا کرتی تھی سوار کروایا، جب سب کو سوار کروا چکی عابد بیمار کو بھی سوار کروایا۔
تو دائیں دیکھا کوئی نہ بچا، بائیں دیکھا کوئی نہ بچا، بیوی کا دل ٹوٹ گیا، قرآن کا رخ کیا، کہا ابا زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں بچا. مجھے 2 جملے کہنے ہیں جو کہ میں 2 دن کی رات کی خدمت میں میں ترتیب سے مسائل پڑھوں گا، جو 11 محرم کو پھر 12 محرم کو. ایک جملہ اور سن لو کہ جب بیوی آگے بڑھی تو وہاں سے لے جایا گیا جہاں شہیدوں کی لاشیں رکھے ہوئے تھے. دیکھیں جو آپ میں سے کوئی نہ کوئی آپ کا جاننے والا باہر ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی یوروپ میں رہ رہا ہو، کوئی کہیں رہ رہا ہو، ہوتا ہے کبھی کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو خبر دی جاتی ہے تو اس کو تڑپتا ہے کہ کسی طریقے سے میں پہنچ جاؤں باپ کے جنازے پر. کبھی کسی بیٹے کو دیکھا ہے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہو اور وہ چھوڑ کر کہیں اور جانا ہو. یہ غربت ہے میرے مولا سید سجاد. سجاد نے کہا بوبی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں، میرے بابا کا دفنانے والا کوئی نہیں ہے. کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ قریب تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کا جسم کانپ رہا تھا، قریب تھا کہ روح پرواز کر جاتی. بی بی نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں دیکھو یہ جملہ اتنی آسانی سے سننے والا نہیں ہے. غازی عباس علیہ السلام نے ایک ذاکر کے خواب میں آ کر کہا تھا کہ تو میرے مسائل پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا غازی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین پر یا حسین عباس منہ کے بل زمین پر آئے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ مولا یہ جتنے مومنین ہیں یہ سارا مجمع ہم پر فدا، مولا ہماری نسلیں ہم پر قربان. مولا یہ سچ ہے جیسے آپ زمین پر گرے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن مولا 11 محرم کو اسی کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے ابا. ماشاءاللہ قدیمی مومن ہے، سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھے کہ اے خدیجہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس گرے، عباس کے تو شانے کٹ گئے تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے، تو میں اسے اپنا جواب نہیں دوں گا. میں امام زمانہ کی زیارت داخلیہ پڑھوں. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے. یا اللہ. دیکھو جہاں کے مجلس امام حسین علیہ السلام ہونا فإنہ قبۃ الحسین، روایت میں ساتھ ہے کہ وہ امام حسین کے گنبد کا درجہ رکھتا ہے وہ مقام. لہٰذا اس وقت سمجھو کہ جیسے حسین کے گنبد کے نیچے تشریف فرما. اللہ اکبر. اور فرش پر آیا کون ہے؟ میں دعا کرواؤں گا اس کے لیے جو کہہ رہا ہوں. فرش پر آیا کون ہے؟ جب امام سجاد سے زہری نے کہا تھا کہ مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے آپ آئیے گا. امام نے کہا تجھے معلوم ہے کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی. کہ اچھا مولا. کچھ دنوں بعد آیا میرے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس ہے مولا. امام نے کہا میں آؤں گا، میں نے میرے بابا کا ذکر رکھا ہے. علامہ نقل صاحب نے روایت کو لکھا ہے جب زہری نے وہ جو مسائل پڑھنے والے نے شروع کی نا مسائل، امام کو زہری نے قریب بٹھایا تھا بالکل ممبر سے. دیکھو 1400 سال بعد مسائل سنتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو اگر مجلس میں وہ موجود ہو جس نے اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو، مجلس میں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کو دیکھا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی. تو اتنا گریا ہوا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا. جب مجلس ختم ہوئی تو زہری نے دیکھا کہ امام تو وہاں نہیں ہے. اب مجھے معاف کرنا یہ سب جملہ ہے لیکن کتاب میں یہی ہے. زہری نے کہا جب میں نے ڈھونڈا تو میں نے دیکھا جہاں عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی. تشریف فرماتے. زہری نے آ کر کہا مولا مجھ سے خطا ہو گئی، میں دیکھ ہی نہیں پایا. امام نے کہا نہیں، جب سے تو ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب سے ذاکر نے مسائل شروع کیے میں دیکھ رہا ہوں. جنت سے میری دادی فاطمہ الزہرا مجلس میں تشریف
کی ہے. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں وہاں بیٹھوں جہاں ازاداروں لڑتے. السلام علیک یا ابا عبداللہ. دلوں کو کربلا لے کر چلو ایک سلام مجلس کے بعد. وعلی الارواح التي حلت بثنائك. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی میں نے کیا کہا؟ غازی ایسے گرے ہاتھ کٹ چکے تھے تو وہ فرات پر ہی ان کا لاشا رہ گیا. 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیموں میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت کی تھی کہ لاشا میرا لے جائیے گا. ایک حسین کا لاشا اس لیے کہ لانے والے کوئی نہیں بچا تھا. تو 2 لاشیں نہیں آئے تو غازی فرات پر رہ گئے. اچھا جو بھتیجی تھی وہ شام کے زندان میں رہ گئی. تو چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے. یہ اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. عباس فرات سے نہیں آئے, سکینہ شام سے واپس نہیں آئی. ایک ذاکر تھے کہ جو مولا عباس کے مصائب پڑھتے تھے تو مولا عباس کی زری کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ مولا مجھے آپ نے سب عطا کیا ہے, عزت شہرت سب عطا کی ہے, لیکن کوئی ایسی چیز مجھے عطا کریں کہ سوائے آپ کے در سے اور کہیں نصیب نہ ہو سکے. تو ایک خادم آیا حرم کا, اس نے آ کر کہا کہ اے ذاکر کیا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ اللہ اکبر. میں نے کہا مولا واقعی باب الحوائج ہے, جیسے میں نے دعا مانگی تو آپ نے پوری فرما دی. تو کہتا ہے میں گیا تو نیچے غازی کی قبر پر پانی بہ رہا ہے نا اب تک, فرات کا پانی اب تک عباس سے شرمندہ ہے. تو کہتے ہیں میں زیارت پڑھ رہا تھا, میرا وجود کانپ رہا تھا, میں مولا عباس کی قبر کو دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا السلام علیکم ابا الفضل عباس. ایک مرتبہ حرم کا خادم آیا, اس نے کہا یہ پانی لے جانا چاہو گے تھوڑا سا؟ تو میں نے پانی, میں نے کہا جی جی. تو میں نے اپنے پاس سے میں پہلے سے اہتمام مشق لے کر آیا تھا تو میں نے پانی بھر لیا اور پانی بھر کر جب میں باہر آیا تو میرے اور دوستوں نے کہا کہ تیرا کتنا بڑا نصیب ہے, تجھے قبر عباس کا پانی مل گیا, تو اب تو جانا وہاں مریضوں کو بانٹنا, شفایاب ہو جائیں گے, مومنین کو تبرک بانٹنا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ پانی میں نے اس لیے تھوڑی لیا, اب میں اپنا شہر نہیں جاؤں گا. جانتے اس پانی کو لے کر کہاں پہنچا؟ وہ شام میں ماتم کرنا کیا حسین کہے گا. وہ شام میں چھوٹی شہزادی کے حرم میں پہنچا, بی بی سکینہ سے کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں فرات کا پانی لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اے بی بی تیری پیاس بجھ جائے, تیرا چچا فرات پر. چلنا کر بنا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین وعلی حسین